اچھا علی بھائی، سب سے پہلے تو آپ کا بہت زیادہ شکریہ کہ آپ نے خاص طور پہ ہمارے لیے ٹائم نکالا. الحمدللہ. اچھا، سب سے پہلا سوال جو میرا ہے وہ صحیح مسلم کے مقدمے کے حوالے سے ہے، کیونکہ آپ اکثر اس کو جو ہے اپنے لیکچرز میں بھی وہ کرتے ہیں. فضائل اعمال کے حوالے سے وہ ہے کہ جو اس میں ضعیف حدیث مل جائے گی تو اس کے لیے اکثر آپ جو ہے کوٹ کرتے ہیں صحیح مسلم کا مقدمہ. جی کوٹ کرتا ہوں. ٹھیک ہے. اچھا، اس میں میرا سوال یہ ہے کہ جب ہم حدیثوں کے حوالے سے بات کر رہے ہوتے ہیں تو یہ ہوتا ہے کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جی ضعیف اور یہ جو ڈکلیئر ہوئی ہیں جمہور کی کیا رائے ہے. تو اس میں آپ جو ہے صرف صحیح مسلم کا مقدمے دکھاتے ہیں، امام مسلم کا ایک بیسیکلی رائے دکھاتے ہیں کہ جی فضائل اعمال کی میں جو ہے ضعیف حدیثیں بھی مل جائیں گی. اور محدثین کی اس بارے میں کیا رائے ہے کہ اعمال کے لیے اگر ہے ان کی بھی یہی رائے تو کون سے محدثین ان کی کون سی کتابوں میں؟ میں سمجھ گیا آپ کا سوال. مسئلہ یہ میرے بھائی کہ یہ حقیقت ہے کہ باقی محدثین میں ایسے لوگ موجود ہیں جو ضعیف روایتوں کو فضائل اعمال میں لے لیتے ہیں، لیکن وہ محدثین وہ ہیں کہ جو ان ضعیف روایتوں سے عقیدے نہیں گھڑنے کی اجازت دیتے. یہاں اگر فضائل اعمال تک انہوں نے لیا ہوتا تو ہم ان کو بینیفٹ آف ڈاؤٹ دے دیتے. انہوں نے اس سے عقیدے بنائے ہوئے ہیں اور ضعیف کے نام کے اوپر جھوٹی روایتوں کو لیا ہوا ہے. دو اقسام نہیں ہے صحیح اور ضعیف، ایک تیسری بھی ہے موضوع، وضع کی گئی گھڑی. اکثر گھڑی ہوئی روایتیں ہیں جو ان کو یہ ضعیف روایتیں کہہ رہے ہوتے ہیں. مثلا یہ انگوٹھے چومنے والی روایت، یہ گھڑی ہوئی روایت ہے، یہ موضوعات میں سے ہے، یہ ضعیف روایت نہیں ہے. اس کے اوپر انہوں نے عقیدہ بنا لیا. وہ روایت کے الفاظ ہی یہ ہے کہ عقیدہ تو خود بخود بن جائے گا کہ جو شخص انگوٹھے چوم کے آنکھوں کو لگائے گا میں اس کی شفاعت کروں گا. تو یہ فضیلت تو نہ رہی، یہ تو عقیدہ بن گیا. تو یہ تو بالکل غلط کر رہے ہیں نا یہ. اور دوسرا یہ کہ اس سے فضائل اعمال یا فضان سنت ان کتابوں کو ڈیفینڈ کرنا، تو اس میں تو جھوٹی روایتیں بھی لکھی ہیں. ان سے پوچھیں جو آپ نے جھوٹی روایتیں لکھ دی ہوئی ہیں ان کی ذمہ داری کس کے اوپر ہے؟ خالی ضعیف روایتیں تک نہیں لیں. امام مسلم نے لکھا ہے کہ کیا صحیح حدیثیں دنیا میں ختم ہو گئی ہیں کہ ہم ضعیف حدیثوں کے لیں اس مقدمے میں؟ تو امام مسلم کا لاجیکلی آپ مقابلہ کریں. میرا یہ موقف ہے کہ امام مسلم ٹرو انٹیلیجنٹ جینیس آدمی تھے. انہوں نے اس زمانے میں فورسی کر لیا تھا کہ ضعیف روایتیں امت کا بیڑا غرق کر دیں گی. آج کی ڈیٹ میں اگر وہ سارے امام جو ضعیف روایتوں کو فضائل میں قبول کرتے تھے مسلمانوں کی حالت دیکھتے تو امام مسلم کے ہاتھ میں بیعت کر لیتے کہ امام مسلم کا ویژن کتنا زبردست تھا. جینیس لوگ تو چند ایک لوگ ہی ہوتے ہیں. امام مسلم کو سمجھ آ گئی تھی کہ یہ بیڑا غرق کر دیں گے. اور میں نے اس کو جس طریقے سے بریف کیا، آپ جا کے یوٹیوب پہ لکھیں ضعیف احادیث ایمان کے لیے خطرہ، اس میں نے کئی ایک روایتیں بتائی ہیں جن سے ایمان ہی جو ہے وہ ضائع ہو جاتا ہے. ضعیف روایتیں تو وہ بھی ہیں. اگلے دن میں ایک انڈیا کے اسکالر کو سن رہا تھا، انہوں نے بھری مجلس کے اندر یہ روایت پیش کی ہے کہ جو چودھری ہیں، جٹ ہیں اور بڑے کرتے پھرتے ہیں فلاں اور اپنی وہ حسب و نسب پہ فخر کرتے ہیں، یہ جب بھی آپ کو نظر آئے آپ ان کو گالی دیا کرو، کیونکہ نبی علیہ السلام نے کہا کہ جو ایسا نظر آئے اس کو گالی دو. اچھا، وہ اب لوگ حیران ہو رہے ہیں. مجھے کسی نے کلپ بھیج دیا تو میں نے کہا یار وہ کون سی گالی والی؟ اس نے روایت مسند احمد سے پیش کر دی، الادب المفرد میں بھی موجود ہے، مشکات میں 4902 ہے، تیسری جلد میں، عصبیت اور مفاخرت کے بیان میں نبی علیہ السلام کی طرف منسوب کہ جو شخص اپنے جاہلی نسب پر فخر کرے اسے کہو کہ اپنے باپ کا عضو تناسل کاٹ کے، شرمگاہ کاٹ کے اپنے منہ میں رکھ لے. تجھے بڑے اپنے باپ کے نسب پہ فخر ہے نا، اس کی شرمگاہ کاٹ کے اپنے منہ پہ رکھ لے. استغفر اللہ تو بولی. اور وہ اس نے روایت مولوی نے پیش کر کے کہا دیکھو نبی علیہ السلام بھی گالی دیتے تھے، نعوذ باللہ، تم بھی گالی دیا کرو ان کو. تو یہ روایتی جعلی ہے. حسن بصری مدلس ہیں، ان سے روایت کر رہے ہیں، سما کی تصریح کوئی نہیں ہے. تو یہ فضیلت میں ہی لے رہے ہیں نا وہ. لیکن اس سے کیا خطرناک معاملہ. تو اصول ایک رکھیں نا. ہماری مجبوری ہے کہ ہمیں ایک اصول رکھنا پڑتا ہے. امام مسلم کے ساتھ ہیں ہم. امام مسلم نے فرمایا حدیثیں یا تو امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے لیے لی جاتی ہیں، یا حلال و حرام کے لیے لی جاتی ہیں، یا ترغیب و ترہیب کے لیے لی جاتی ہیں. میں نے HD کیمرے میں امام مسلم کا بریلویوں کا ترجمہ جو ہے اس میں دکھایا ہے ضعیف احادیث ایمان کے لیے خطرہ. یوٹیوب پہ میرا کلپ لکھیں تو وہ آپ کو پریکٹیکلی سامنے آ جائے گا. ہم امام مسلم کے ساتھ ہیں. باقی محدثین کی جو رائے ہیں، امام نووی قائل ہیں ضعیف احادیث کو یعنی اس میں لینے کے لیے، اور لیکن دوسری طرف امام ابن حبان جو ہیں وہ بہت سخت ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ضعیف حدیث اور حدیث کا نہ ہونا یہ برابر ہی ہے. وہ کہتے ہیں ضعیف حدیث کیا ہوتی ہے؟ وہ کہتے ہیں جب ضعیف حدیث ہے تو حدیث ہے ہی نہیں ہے. یہ بھی لوگ موجود ہیں نا. تو ہم پریکٹیکلی دیکھ رہے ہیں کہ عقیدوں کا ماخذ قرآن ہے اور ہماری مین سٹریم کی وہ کتابیں جس پہ متفق ہے سب لوگ. جب ضعیف روایتوں کے بارے میں دو رائے آ گئی ہیں
تو احتیاط کس میں ہے؟ جبکہ ہمیں نظر آ رہا ہے کہ ایمان کے لیے خطرہ ہیں یہ روایتیں. ان میں سے نکالنا کیا ہے انہوں نے؟ ان کو فضائل سے نہیں ہوتا. آج تک میں نے کسی پہ فتویٰ لگایا اگر کوئی کہتا ہے ترمذی کی روایت بیان کر دیتا ہے کہ سورہ یاسین یہ قرآن کا دل ہے، امام ترمذی نے خود لکھا ہے یہ روایت کمزور ہے، اگر کوئی تبلیغی جماعت والا یہ روایت بیان کر دیتا ہے تو مجھے اس پہ کوئی غصہ نہیں آتا. کیوں آئے گا غصہ؟ لیکن جب یہ ضعیف روایتیں بیان کر کے قرآن و حدیث کا رد کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں اور اپنے مسلک کو اپنی فقہ کو ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں تو یہ کر رہے تو کچھ اور ہوتے ہیں نا. تو ہم تو اس کے اوپر سیکھ پا ہوتے ہیں کہ جب آپ رفع الیدین کی متواتر احادیث کی موجودگی میں کمزور روایتیں لا کے اپنا طریقہ ثابت کریں. اور وہ جو محدثین جو ضعیف روایتوں کو لینے کے بھی قائل ہیں نا، وہ بھی اس صورت میں وہ کہتے ہیں کہ جب صحیح حدیثیں نہ ہو اجتہاد کرنے سے بہتر ہے کوئی ضعیف روایت لے لی جائے. یہ کسی محدث کا موقف نہیں ہے کہ آپ کی کوئی صحیح حدیث مل ہی نہیں رہی ہے اور صحیح حدیثیں آپ کی پوری مسائل کے خلاف ہیں تو آپ جعلی روایتوں سے اور ضعیف روایتوں سے اپنی فقہ ثابت کریں. یہ تو کسی کا بھی موقف نہیں. میرا چیلنج ہے بتائیں کس کا موقف ہے. لہٰذا ان کا تو مقصد ہی نہیں حل ہوگا ضعیف روایتوں والے مسئلے میں. اگر ضعیف روایت کو لے لیں، یہ والا موقف کسی کا بھی نہیں ہے کہ ضعیف روایتیں اگر اپنے مطلب کی لے ہوں اور صحیح حدیثوں کے خلاف بھی ہوں تو آپ ان کو لے لیں. یہ تو کسی کا بھی نہیں ہے. یہ اصل میں اس طرف لانا چاہ رہے ہوتے ہیں آپ کو گھیر گھار کے. تو ہم نے پہلے ہی بتا دیا ہے کہ آپ کا کوئی فائدہ نہیں ہونا. آپ کے ساتھ اگر امام نووی یا احمد بن حنبل یا کچھ اور لوگ کھڑے بھی ہیں، وہ عقیدوں میں نہیں کھڑے ہوئے ہیں. اور احمد بن حنبل نے تو بغیر رفع الیدین والی روایت ابن مسعود والی کو ضعیف بھی کہا ہوا ہے. آپ کا تو مطلب پھر بھی نہیں حل ہونا. ٹھیک ہے نا جی. وہ مجھے ایک لطیفہ یاد آ گیا، اوریجنل لطیفہ. تاریخ الخلفاء کتاب ہے جلال الدین سیوطی کی، جس میں پوری اسلامک ہسٹری ہے 1000 سال کی آلموسٹ. 911 ہجری میں فوت ہوئے ہیں جلال الدین سیوطی. انہوں نے بتایا کہ خلیفہ ہارون الرشید یا خلیفہ منصور کے دربار میں ایک زندیق لایا گیا جس نے کافی حدیثیں گھڑی ہوئی تھی. تو جب اس کے قتل کا حکم ہوا نا تو خلیفہ نے کہا کہ اس کو قتل کر دیا جائے. تو اس نے کہا تم مجھے تو قتل کر دو گے، لیکن جو میں نے 1000 سے زیادہ حدیثیں گھڑ کے مسلمانوں میں پھیلا دی ہیں ان کا تم کیا کرو گے؟ ٹھیک ہے. تو خلیفہ رشید کے دربار میں عبداللہ ابن مبارک بھی بیٹھے ہوئے تھے. ہائے، پتہ لگ گیا کون عبداللہ ابن مبارک؟ دنیا میں 2 امام ہیں جن کے اوپر کسی نے نیگیٹو کلمہ کبھی نہیں بولا، امام مسلم اور عبداللہ ابن مبارک. امام بخاری پہ بھی جرح کی ہے محدثین نے، خود امام مسلم نے کی ہوئی ہے. یعنی جرح اس حوالے سے نہیں کہ ان کو ضعیف کہا ہو، لیکن امام مسلم اور عبداللہ ابن مبارک وہ ہے جن کے اوپر سارے متفق. ایون صوفیاء بھی عبداللہ ابن مبارک کے اوپر متفق ہیں. اس زمانے کے جو صوفیاء ہوتے تھے نا، صوفیاء اور اہل حدیث میں جب جھگڑا ہوتا تھا تو وہ کہتے تھے عبداللہ بن مبارک فیصلہ کریں گے. ان کے اوپر دونوں اعتماد کرتے تھے ان کی سچائی کی وجہ سے. المتوفا 181 ہجری. امام حنیفہ کے شاگرد ہیں لیکن بعد میں ان کو چھوڑ گئے تھے اور سخت اختلاف رکھتے تھے. میرا اگلے دن ایک کلپ بھی چڑھا امام حنیفہ سے مناظرہ، وہ انہی کا مناظرہ ہوا تھا اور عبداللہ ابن مبارک نے ان کو بڑے سخت الفاظ میں جواب دیا تھا. وہ آپ یوٹیوب پہ کلپ دیکھ لیں. وہ اوریجنل مناظرہ ہے، جعلی مناظرے نہیں ہیں جس طرح آپ نے امام اوزاعی اور امام حنیفہ کے مناظرے بنائے ہوئے ہیں. یہ حدیث کی کتابوں میں ہے، سنن کبریٰ البیہقی میں جز رفع الیدین میں بھی. تو عبداللہ ابن مبارک کی طرف خلیفہ نے اشارہ کر کے کہا یہ عبداللہ ابن مبارک بیٹھے ہوئے ہیں، یہ احادیث کی اسناد کی کسوٹی پر پلٹ کے پرکھ کے تمہاری روایتوں کو اٹھا کے باہر پھینک دیں گے. ہمیں کوئی خطرہ نہیں ہے، ہمارے پاس محدثین موجود ہیں. تم جعلی روایتیں بیان کرتے رہو گے تو آپ کیا سمجھتے ہو اس طرح ہی پھیل جائیں گی؟ اللہ نے حفاظت کا ذمہ لیا ہے، محدثین بیٹھے ہیں. اور کس کا کہا؟ عبداللہ ابن مبارک. اور عبداللہ ابن مبارک نے تو ہماری روایت چھوڑ دیتی ہے. عبداللہ ابن مبارک کا قول جامعہ ترمذی میں ہے کہ جو رفع الیدین کرتا ہے اس کی حدیث عبداللہ ابن عمر سے جو ان کے بیٹے نے سالم نے اور اس سے امام زہری نے بیان کی وہ روایت ثابت ہے. اور جو رفع الیدین نہیں کرتا اس کی روایت عبداللہ ابن مسعود کی طرف منسوب یہ روایت ثابت ہی نہیں ہے. تو وہ جو خلیفہ نے کہا تھا نا کہ عبداللہ ابن مبارک بیٹھے ہوئے ہیں چک کے سٹ دیں گے، سٹ دیتا تو انہوں نے چک کے علمی طور پہ. جامعہ ترمذی 256 نمبر حدیث کے تحت انہوں نے لکھا ہے کہ عبداللہ ابن مسعود کی بغیر رفع الیدین والی روایت ثابت نہیں. اور دھوکہ کتنا کہتے ہیں جی عبداللہ ابن مسعود اتنی بزرگ ہستی تھے، وہ نبی اسلام کے سنت میں بہت پیروی کرنے والے تھے اور وہ نبی اسلام کے ساتھ ہوتے تھے. یار عبداللہ ابن مسعود کے فضائل آپ ہمیں کیوں سنا رہے ہیں؟ آپ ہم سے سنیں، آپ اپنے 14ویں صدی کے بزرگوں کے فضائل بیان کریں. عبداللہ ابن مسعود کے ساتھ آپ کا کیا لینا دینا؟ وہ تو ہمارے تھے. عبداللہ ابن مسعود سے پہلے وہ روایت تو ثابت کریں. روایت ثابت ہے. یہ تو اسی طریقے سے ہے کہ ایک میاں بیوی کی شادی نہیں ہوئی ہے اور ابھی صرف بات چل رہی ہے
اور خاوند جو ہے وہ بیوی کے حقوق گنوانا شروع کر دے تو انشاءاللہ رشتہ نہیں ہوئے گا. اور عبداللہ ابن مسعود سے روایت ہی ثابت نہیں ہے. آپ ان کے فضائل ہمیں سنا رہے ہیں, ہم سے سنیں. عبداللہ ابن مسعود کے بارے میں صحیح بخاری میں موجود ہے کہ صحابہ کرام کہتے ہیں نبی علیہ السلام کی سنت کی پیروی کرنے والے عبداللہ ابن مسعود ٹاپ آف دا لسٹ تھے. ٹھیک ہو گیا جی. صحیح بخاری میں موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ سفر و حضر میں نبی علیہ السلام کی مبارک جوتیاں عبداللہ ابن مسعود اٹھا کے رکھتے تھے. ان کا نام ہی پڑ گیا تھا یا صاحب النعلین, اے نبی علیہ السلام کی جوتیوں والے. عبداللہ ابن مسعود حدیث نہ بھی بیان کریں, ان کا اپنا عمل بھی ہو جو اجماع امت کے خلاف نہ ہو, ہمارے لیے وہ بھی حجت ہو جائے گا. آپ پہلے روایت تو ثابت کریں, تو ہم ہی چیزیں مشہور کر دیتے ہیں. ٹھیک ہوگا جی. اگلا سوال.